عبادت کے لیے بنایا گیا ہے انسان کو، تو اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ اس نے ہمیں پیدا کیا اور اس نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا؟ اس کا مقصد کیا اور کیا اس کو ضرورت ہے ہماری عبادت کی؟ اس سے اس کو کیا حاصل ہونا ہے؟ اور جب کہ وہ کہتا ہے کہ ایک جانب کہ اس کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ یہ جو لفظ عبادت ہے، چونکہ یہ رسوم عبادت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مراسم عبودیت جن کو ہم کہتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اردو میں انہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس سے غلط فہمی ہوتی ہے۔ عربی زبان میں جو عبادت کا لفظ ہے، یہ اس سے بہت وسیع مفہوم میں بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے جب سورہ ذاریات میں یہ کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میرے بندے بن کر رہیں، یعنی میں ان کا خالق ہوں، تو انہیں میرے بندے بن کر رہنا چاہیے، میرے اور ان کے درمیان عبد اور معبود کا تعلق ہونا چاہیے۔ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ آسمان سے کہیں براہ راست نہیں ٹپک پڑے، میں ان کا خالق ہوں، اور بندے بن کر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان حدود کے اندر زندگی بسر کریں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دی ہے، جن کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے۔ یعنی وہ پاکیزگی اختیار کریں جو اللہ بدن میں چاہتا ہے، وہ پاکیزگی اختیار کریں جو اللہ خور و نوش کھانے پینے میں چاہتا ہے، وہ پاکیزگی اختیار کریں جو اللہ اخلاق میں چاہتا ہے، اور وہ پاکیزگی اختیار کریں جو اللہ اپنے ساتھ تعلق میں چاہتا ہے۔ یہ پوری بات ہے جس کو عربی زبان میں لفظ عبادت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ پوری زندگی کے رویے کا بیان ہے۔ یعنی ایک رویہ یہ ہے کہ انسان سرکش ہو جائے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ جائے، انسانوں کے لیے تکبر کا نمونہ بن کے رہ جائے، اور ایک چیز یہ ہے کہ وہ سمجھے کہ نہیں، میں ایک خالق کی مخلوق ہوں، مجھے ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، لہٰذا میرا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، معاملات کرنا، کاروبار کرنا، یہ سب کچھ ایک پروردگار کے حدود کے اندر ہونا چاہیے۔ جب وہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حدود میں کرتا ہے تو وہ ایک عبد یا ایک بندے کی حیثیت سے اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کو عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس سے مراد محض وہ مراسم عبودیت نہیں ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہے، ان کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن وہ اس کا ایک حصہ ہے۔ یعنی جو عبادت ہے، یہ جب ایک لفظ کی حیثیت سے قرآن میں استعمال ہوتا ہے تو وہ عبادات جنہیں ہم اردو میں کہتے ہیں، وہ اس کا ایک حصہ ہے، ایک جزو ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ پورا کا پورا دین وہ اپنے کانٹینٹ کے لحاظ سے 4 ہی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ وہ عبادات جیسے نماز روزہ ہے، بدن کی صفائی اور تطہیر اور پاکیزگی، کھانے پینے کے معاملے میں یہ احتیاط کہ ہم طیبات کھائیں، پاکیزہ چیزیں کھائیں، اور اخلاق کی پاکیزگی، یہی 4 چیزیں، پورے دین کے احکام انہی پر مبنی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جب انسان کرتا ہے اور یہ خیال کر کے کرتا ہے کہ مجھے ایک دن اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور اس لیے کرتا ہے کہ وہ ایک پروردگار کی مخلوق ہے، یعنی دنیا کے اندر وہ کوئی آپ سے آپ پیدا ہونے والی ہستی نہیں ہے، وہ کسی کا بندہ ہے، تو اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اس جامع مفہوم کو سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید کس معنی میں استعمال کرتا ہے۔ لیکن قامدی صاحب وہ یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں نا آپ سے کہ اس سے آگے کیا حاصل کرنا ہے؟ خدا کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، تو اس ٹیسٹ میں مجھے کیوں ڈالا گیا؟ خدا کو اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو احسان مند ہونا چاہیے کہ اس نے آپ کو زندگی دی، شعور دیا، اور یہ بشارت دی ہے کہ یہ جو عارضی زندگی ہے جس میں دکھ بھی ہے، تکلیفیں بھی ہیں، مصائب بھی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک قطرہ ہے۔ اس کے بعد وہ زندگی شروع ہونے والی ہے جو ابدی زندگی ہوگی، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جس میں موت پر بھی موت واقع ہو جائے گی، جس میں انسان اپنی ترقی کے آخری مراحل تک پہنچے گا، اور جس میں اس کے لیے لکم فیہا ما تشتہی انفسکم کی بشارت ہے کہ جو وہ چاہے گا وہ اس کو مل جائے گا، اور لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ وہاں ماضی کا کوئی پچھتاوا رہے گا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ رہے گا۔ تو ہمارے پروردگار نے یہ عظیم چیز ہمیں دینے کے لیے، آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو ہم ہمیشہ سے تو نہیں ہیں، لیکن بشارت دی گئی ہے کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ کچھ دینے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایسے تھڑ دلے اور بزدل نہ بنیے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیے۔ باقی اگر کوئی سوال رہ گیا
تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے موقع پر پوچھ لیں